باطنیوں کے ہیلے۔ اس قوم کے پاس لوگوں کو بہکانے کے لیے بڑے ہیلے ہیں۔ یہ اول تو اس بات میں امتیاز کیا کرتے ہیں کہ کون سا شخص اس میں طمع رکھتا ہے اور کون سا طمع نہیں رکھتا۔ جب کسی شخص میں طمع کی امید دیکھتے ہیں تو پھر اس کی طبیعت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر وہ زہد و تقویٰ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے امانت داری، صداقت پسندی اور ترک شہوات کی دعوت دیتے تھے، اور اگر وہ آوارگی اور خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے یہ باور کرواتے ہیں کہ عبادت کرنا بے وقوفی اور تقویٰ اختیار کرنا حماقت ہے۔ اصل سمجھداری اور فطانت تو اس دنیا فانی میں لذتوں کی پیروی میں ہے۔ ہر مذہب والے کے پاس ایسی باتیں ثابت کرتے ہیں جو اس کے مذہب کے لائق ہوتی ہیں، پھر اپنے عقائد کے مطابق اس میں شک و شبہ پیدا کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح ان کی بات کو وہ آدمی قبول کر لیتا ہے۔ یہ قبول کرنے والا یا تو خود احمق اور بے عقل ہوتا ہے، یا وہ آدمی کاہل اور نکمے لوگوں میں سے ہوتا ہے، یا مجوسیوں کی اولاد میں سے ہوتا ہے جن کے باپ دادا کی حکومت اسلامی حکومت کے ہاتھوں ختم ہو چکی ہے، یا ایسا آدمی ہوتا ہے جو غلبے کے خواب دیکھنے کی جانب مائل ہوتا ہے لیکن زمانہ اس کا دست و بازو نہیں بن رہا ہوتا، تو ایسے آدمی کو اس کی امیدیں برلانے کے وعدے دیتے ہیں۔ یا ایسا شخص ہوتا ہے جو عوامی مقامات سے اوپر اٹھنا چاہتا اور اپنے زعم کے مطابق حقائق پر جھانکنا چاہتا ہے، یا کوئی رافضی ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی گلوچ کرنے کو اپنا دین و ایمان سمجھتا ہے، یا فلاسفہ، وثنیہ اور دینی مسائل میں متحیر لوگوں میں سے کوئی ملحد اور بے دین ہوتا ہے، یا جس آدمی پر لذات کی محبت غالب آ چکی ہوتی اور شرعی امور کی پابندی اس پر ثقیل و گراں ہوتی ہے۔ کتنے ہی زندیق اور بے دین ایسے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کا بغض مخفی ہوتا ہے اور وہ اپنے دعووں کو خوب ملمع کر کے اپنے مصاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے ان کا مقصود محض دین سے دوری، لذات کا حصول اور ممنوعہ چیزوں کو حلال کرنا ہوتا ہے، اور ان میں سے کئی ایسے بھی نکلے جو ٹھوکر لگنے پر بھی نہ سنبھل سکے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہو گئیں۔ مثلاً ابن راوندی۔ علی بن محسن تنوخی نے کہا ہے، ابن راوندی رافضیوں اور اہل الحاد سے چمٹا رہنے والا شخص تھا، لیکن جس وقت اسے سزا دی گئی تو کہنے لگا، میں تو صرف ان کا مذہب پہچاننا چاہتا تھا۔ پھر وہ کھل کر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ حالانکہ جس نے ابن راوندی کے حالات پر غور و تأمل کیا وہ اسے کبار ملحدین میں سے پائے گا۔ اس نے الدامغ نامی کتاب بھی تصنیف کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کے ذریعے اسلامی شریعت کو کچل دے گا، لیکن پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہی کچل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حال میں دبوچ لیا جب کہ وہ شباب کی عمر میں تھا۔ وہ قرآن پاک پر اعتراض کیا کرتا تھا اور اس میں تناقض اور تضاد کے دعوے کیا کرتا اور اس میں عدم فصاحت کے الزام لگایا کرتا تھا، حالانکہ وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ فصحائے عرب اس قرآن کو سننے پر حیرت زدہ ہو جایا کرتے تھے، تو ایک عجمی اور غیر قادر الکلام آدمی کی کیا حیثیت ہے۔ زمانہ ان کے ناخلفوں سے کبھی خالی نہیں رہا، البتہ اتنا فرق پڑا ہے کہ تیز زبان والوں کے انگارے اور شعلے الحمدللہ بجھ چکے ہیں۔ اب تو کوئی پوشیدہ باطنی یا کوئی پوشیدہ فلسفی ہی ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ خار اور سب سے زیادہ مصیبت زدہ زندگی بسر کرتا ہے۔